ایک پرابلم ہو تو انسان سمجھے آج کے دور کے انسانوں کے اتنے مسائل ہیں، اتنے پرابلمس ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں کام بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، کہیں کوئی بہت زیادہ محنت و مشقت کرتا ہے کہ اسے معاشرے کے اندر کوئی عزت حاصل ہو جائے، کہیں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن انسان ایک پریشانی کا علاج کرتا ہے تو دوسری پریشانی دروازے پہ دستک دیتی ہے، اور دوسری کا علاج کرتا ہے تو تیسری پریشانی دروازے پہ دستک دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو سارے پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ رزق کی تنگی کا سولوشن، کام کی آسانی کا سولوشن، پریشانیوں سے نجات کا سولوشن، عزت حاصل کرنے کا سولوشن، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل جنت عطا فرمائے، اور ایک نہیں ڈبل جنتیں عطا فرمائے۔ تو سارے پرابلم کے سولوشن کے لیے اللہ عز و جل نے روزے کو فرض فرمایا، اس لیے کہ روزے کے ذریعے اللہ بندے کو متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ عظیم وصف تقویٰ کا میرے بندوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے وضاحت کے ساتھ اس نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کیا تقویٰ اتنی پاورفل چیز ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم نیک بن جاؤ، یا یہ کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم نمازی بن جاؤ۔ ایک وصف کا ذکر فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اس کے لیے جو پروسیجر رکھا اس نے وہ بھی ایسا ہی رکھا کہ اگر آدمی اس پر گہرائی سے نظر ڈالے تو اس کے سامنے مقصد روزہ کھل کر کے آ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، انسان کہیں بھی جا کر کے گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصور نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کسی کا مال کھا جاتا ہے، ڈرتا اس لیے نہیں کہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کسی کو ستا دیتا ہے، اسے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی پریکٹس میرے بندے کو میں 1 مہینے تک کرا دوں کہ اس کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے، اور یہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، اور جب یہ وصف پیدا ہو جائے گا تو اس کی برکتیں اسے پوری زندگی نصیب ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں اس ایک عمل کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اللہ نے کتنا پیارا ارشاد بیان فرمایا۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ حج کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے۔ لیکن کسی عمل کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اس عمل کا بدلہ میں خود دوں گا یا اس عمل کے بدلے میں بندے کو مل جاؤں گا، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن جب بات روزے کی آتی ہے تو میرا مولا فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے مولا تیرے لیے، لیکن بندہ پروردگار یہ نہیں فرماتا کہ میرا بندہ تو نماز میرے لیے پڑھ رہا ہے، یہ نہیں فرماتا۔ بندہ حج کرتا ہے
کہتا ہے مولا تیرے لیے، لیکن اللہ نہیں فرماتا کہ بندہ تو حج میرے لیے کر رہا ہے یا مالدار بننے کے لیے کر رہا ہے یا دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ نہیں فرماتا۔ لیکن کیسا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کلیئر اس بندے کے بارے میں فرماتا ہے روزہ میرے لیے۔ غریب تو بھی روزہ رکھ رہا ہے میرے لیے، مالدار تو بھی روزہ رکھ رہا ہے میرے لیے، کوئی بھی روزہ رکھ رہا ہو، اللہ اس روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک میں تو ہم اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں، روزے میں بھی اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں، روزے کو اللہ نے پرٹیکولر یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے؟ تو یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کسی کے لیے آدمی کھانا نہیں چھوڑتا، کسی کے لیے آدمی پینا نہیں چھوڑتا، لیکن ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو کیسا ہی دوست کیوں نہ ہو، کیسا ہی جانے والا کیوں نہ ہو، ہزار کہے کہ کھا لو، نہیں کھاؤں گا میں روزے سے ہوں۔ تو بندہ کھانا چھوڑ کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ پینا چھوڑ کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ چھپ کر کے بھی تو کھا سکتا ہے، چھپ کر کے بھی تو پی سکتا ہے، لیکن نہ چھپ کر کھانا کھاتا ہے، نہ چھپ کر کچھ پیتا ہے، افطار تک، غروب آفتاب تک ایسا ہی بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو مولا کو اس بندے کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ مولا فرماتا ہے میرے بندے تو نے یہ کام صرف میرے لیے کیا ہے اور میں ہی اس کا تجھے بدلہ عطا کروں گا، میں ہی بدلہ عطا کروں گا۔ اور جتنے بھی عمل ہیں اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، آرٹیفیشل ہو سکتا ہے۔ نماز کسی کو دکھانے کے لیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نیت نماز پڑھنے کی کیا ہے آپ کو نہیں، آپ دنیا نہیں جانتی۔ حج کر رہے ہیں، نہیں معلوم نیت، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ حج کر رہے ہیں نا۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو لینے والا تو جانتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن آپ روزے سے ہیں یا نہیں آپ جانتے ہیں اور آپ کا مولا جانتا ہے، کسی کو کیا خبر؟ تو واحد یہ عمل اتنا پیور عمل ہے، اتنا پیور عمل ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اب اس روزے کے ذریعے بندے کے اندر جو وصف اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہے تقوی، ایک وصف، اور وہ وصف کون سا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف۔ اور یہی ڈر کی وجہ سے بندہ کھانا روزے کی حالت میں نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج تک کوئی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جلدی سے نہیں آتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے میری انگلیاں سجدے کے اندر اتنی نہیں لگتی، میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے میں نے سرما لگا لیا، میرا روزہ تو نہیں ٹوٹا، میں نے انجیکشن لگا لیا، میرا روزہ تو، اتنی فکر روزے کی ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو، اتنا وہ خیال کرتا ہے اپنے پروردگار کی بندگی کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ پورا کانسیپٹ اور پوری توجہ اس بندے کے ذہن کے اندر یہ ہوتی ہے میرا مولا دیکھ رہا ہے، حلال چیزوں سے وہ بچ رہا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں میں نے 1 مہینے کی تجھے پریکٹس کرا دی، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو ان حلال چیزوں سے 1 مہینے تک تو بچا۔ میرے بندے، میرا مقصد یہی ہے کہ تو میرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جس سے بچنے کا حکم تو اس سے بچ جا، اور جو کرنے کا حکم تو اسے تو کر۔ تو جس طرح رمضان میں تیرے دسترخوان پر برکتیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے پوری زندگی تیرے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں رہیں۔ ایک ننھا سا بچہ روزہ رکھ لے تو ہار پہنایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، حالانکہ اس پر روزہ فرض نہیں، لیکن روزے نے اس کو عزت عطا فرما دی۔ تقوی، اللہ سے ڈر،
یہ کتنا بڑا وصف ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ آپ کا کام نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، آپ متقی بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن گئے، تو اللہ وعدہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے والے بندوں کے کام کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ تو ایک وصف پیدا کر کے ہمارے سارے کام وہ آسان کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان جو بھی کام اللہ عز و جل کے فضل سے وہ چاہتے، اللہ ان کے کام کو آسان کر دیتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ عز و جل کے فضل سے انہیں تقوی کی دولت نصیب ہو گئی تھی، وہ متقی و پرہیزگار تھے، وہ ظاہر میں بھی خدا سے ڈرتے تھے اور تنہائی میں بھی خدا سے ڈرتے تھے۔ عزت چاہیے، تب بھی قرآن نے اسی ایک وصف کا ذکر کیا، میرے بندو سب سے بڑا میں ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا چھوٹا بڑے کے سامنے اچھا بننا چاہتا ہے، بڑے کے سامنے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑے کے سامنے معزز بننا چاہتا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ کسی بڑے کے سامنے معزز بننا ہو تو اچھے لباس پہن کر کے جاؤ، کسی بڑے کے سامنے معزز بننا ہے تو بڑی کار کے اندر جاؤ تو بڑے کے سامنے تمہاری عزت بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں انسانوں نے دیکھا کہ چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، شراب کا کاروبار کر کے، جوئے کا کاروبار کر کے، لوگوں کا پیسہ کھا کے، کسی بھی طریقے سے اگر تمہارے پاس لمبی کار ہے، بڑا مکان ہے، تو تمہیں دنیا سلام کرے گی۔ آدمی چل پڑا اس راستے پر، اور اس کے بعد اس نے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر لیوش لائف کو اختیار کرنے کی کوشش کی، اور سوچا کہ اس سے سوسائٹی میں مجھے عزت ملے گی۔ تو میرے پروردگار نے فرمایا یہ عام انسان کے سامنے تو عزت ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے، لیکن مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری نگاہوں میں تو عزت والا بن جا تو ایک وصف تو اختیار کر، میری نگاہوں کے اندر تو عزت والا بن جائے گا، اور وہ وصف کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ تو تقوی کا وصف عزت بھی عطا کرتا ہے۔ روزی میں تنگی ہے، ہاتھ پیر مار رہے ہو، آپ سبیل سمجھ میں نہیں آ رہی، محنت تو مشقت کر رہے ہو، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے روزی کے نکال دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا، اور بے حساب روزی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو تقوی کا وصف روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور یہ تقوی جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کے کام بھی آسان بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے ماہ رمضان میں جو 11 مہینے تک غریب اپنے دسترخوان پر نعمتیں نہیں دیکھتا، وہ ماہ رمضان میں اس کے دسترخوان پر وہ نعمتیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہاں سے؟ یہ تقوی کی بدولت، یہ اللہ سے ڈر کی بدولت۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہی ایک وصف ایسا ہے کہ اگر مصیبت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ أَوْ كَمَا قَالَ، ہم ایسے ہی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو نجات عطا کرتے ہیں، اسے تکلیفوں سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ تو تقوی ایسی دولت ہے کہ اگر بندہ اسے اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے بھی چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو یہی ایک صفت، تقوی کی صفت اللہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے اوپر اس نے روزے فرض فرمائے تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جائیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ ماہ رمضان میں تو کسی حد تک خوف خدا کچھ لوگوں میں، بڑی معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کرتا، رمضان میں کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو لوڈو کھیلتے ہیں، کیرم کھیلتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، راستوں میں بیٹھتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا 11 مہینے تک راتوں میں نہ کھیلنے والا بھی مسلمان ماہ رمضان کے اندر راتوں کو کھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اتنے عظیم مہینے کی بے حرمتی کرنے والے کو اللہ کہاں سے عزت عطا کرے گا؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی عظمت والا مہینہ، اس کو سمجھو۔ کوئی عبادت سوتے میں نہیں ہوتی، نماز آپ نیند میں نہیں پڑھ سکتے، حج نیند میں نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نیند میں نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت نیند میں نہیں ہوتی۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزے دار سو بھی رہا ہے تو اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے، آپ سوچو کتنی عظیم عبادت ہے۔ اب تفسیر روح البیان سے میں 3 باتیں اور ایک 4 باتیں یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کو اپنے سینے میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ 3 چیزوں کو دوست رکھنے والے کو میں دوست رکھتا ہوں اور 3 چیزوں کو ضائع کرنے والوں کو میں اپنا دشمن رکھتا ہوں۔ وہ 3 چیزیں جسے انسان ضائع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس ضائع کرنے والے کو دشمن فرماتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ روزے، نماز اور غسل جنابت۔ جو روزہ ضائع کر دے، فرض روزے، جو نماز ضائع کر دے، اور کسی پر کوئی میریڈ ہے اس کے اوپر غسل جنابت جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وہ غسل نہیں کرتا، اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ رات کو اس کو غسل کرنا چاہیے لیکن ناپاکی میں سو گیا اور فجر کی نماز اس نے گل کر دی، ایسا شخص اس کو اللہ عز و جل اپنا دشمن فرماتا ہے، اپنا دشمن فرماتا ہے۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ 4 اعمال جو بندے اختیار کرے اس کے لیے اللہ کی ساری جنتیں مشتاق ہیں۔ مشتاق سے مراد ویٹ کرتی ہیں اس کو دیدار کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کی ساری جنتیں اس بندے کی مشتاق ہیں کہ جلدی سے یہ بندہ ہمارے پاس آ جائے، ساری جنتیں۔ یہ بھی تفسیر روح البیان۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز روزہ رکھنے والا، دوسری چیز قرآن پڑھنے والا، تیسری چیز نماز پڑھنے والا، اور چوتھی چیز پڑوسی بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ فرمایا گیا جس میں یہ 4 صفتیں ہوں گی جنت ان کے لیے مشتاق ہوگی، ساری جنتیں، کہ جیسے ہی وہ بندہ مرے گا ساری جنتیں کہتی ہوئی نظر آ جائیں گی کہ آؤ میری طرف سے آ جاؤ، آؤ میری طرف سے آ جاؤ، آؤ میری طرف سے آ جاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، روزے کے مقصد کو سمجھو، تقوی۔ بس اس نیت سے روزہ رکھو کہ ہم متقی بنیں گے۔ ہم صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
اللہ سے نہیں ڈریں گے، پوری زندگی اللہ سے ڈریں گے، اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور تقوی کی دولت اختیار کر لی، زندگی میں آپ کا کوئی کام بگڑتا نظر نہیں آئے گا، مولا ہر کام کو بنا دے گا، ہر کام کے اندر اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔